توجہ ہے میری بات پر آپ کی؟ میری بات پر توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی کوئی سیاسی جماعت، کوئی الا ماشاءاللہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت کا کوئی ایک کارکن بھی کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے فلانی غلطی ہو گئی ہے؟ بول کے بتائیں۔ کیوں؟ یہ فرشتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا بھی ہو۔ جب یہ 3-4 سال پہلے حکومت آئی تھی تو ایک صاحب میرے پاس بڑے دوڑے آئے، کہنے لگے تبدیلی آ گئی ہے ملک میں۔ تو میں نے کہا نمبر پلیٹیں بدلنے سے تو تبدیلی نہیں نہ آتی، انجن تو سارا وہی ہے، بندے وہی ہیں، وہ صرف جماعتوں کا لیبل بدل کے آ جاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ انہیں جی اب آ جائے گی، تو میں نے کہا یہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے نیرا پانی ہونا شرط نہیں، پاک پانی ہونا شرط ہے۔ وضو صاف پانی سے ہوتا ہے، اس طرح کے پانیوں سے نہیں ہوتا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے۔ ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، اس کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور اگر لوگ ہمارے ہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں، وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے۔ بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں، ماننا سیکھیں۔ اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں۔ بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے۔ تسلیم کرنے کا، مان لینے کا مزاج بنائیں۔ آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا، تیرے اندر یہ کمزوری ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں پھر؟ میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی۔ اب وہ غلط ٹکر ماری ہے، اس نے، اس سے غلطی ہو گئی تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا۔ تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے۔ تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ؟ میں نے کہا پیچھے ہی تھا۔ کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی۔ یہ مزاج ہے، یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے۔ جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہیں تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے۔ اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے آپ لوگ آئے ہیں، کیا 3 آدمی مل کے ایک غریب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا 3 لوگ کسی ایک غریب کا بچہ نہیں پڑھا سکتے؟ ان سیاستدانوں کی راہ تم دیکھ رہے ہو، ان کی جن کو سوائے اپنی لڑائی سے فرصت نہیں، اور ان لوگوں کی تم راہ دیکھ رہے ہو جن کو ویسے گاؤں میں کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، لیکن ان کی سیاسی جماعت کا جلسہ ہے نا تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے، پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں، پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں، پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے، پھر ویڈیو بھی بنتی ہے۔
मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है। थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है। वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होकर खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं, यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका, वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा, डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है, और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई, आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते, आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितना लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं। खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। सब्ज बाग दिखा के लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये हमारे पीर भला क्या करते हैं बेचारे, एक करामत अल्लाह खैर करे कभी कोई एक बन जाती है ना तो फिर वो कंपनी की मशहूरी का जरिया बनती है। वो कहते हैं इस करामत को भी फेसबुक पे डालो। मैं ना कराची जा रहा था तो लाहौर में थोड़ा सा मरीज़ हूँ, मुझे एलर्जी हो जाती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करनी थी, तो एयरपोर्ट से ही मैंने दोस्तों से पूछा मौसम तुम्हारा कैसा है। कहने लगे पीर साहब बड़ी गर्मी है और शिद्दत है बड़ी, एसी चला के भी गाड़ी में दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छा दुआ करते हैं अल्लाह बारिश बरसा दे। तो ये दुआ लाहौर हो रही थी, मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो बारिश हो रही थी। तो जो मुझे लेने आए थे ना साहब, वो गाड़ी में एक बंदे को कह रहे हैं कि वो पीर साहब ने लाहौर आख्या सी तो 1.5 घंटे जमी आ गया है। वो मैंने उसे कहा बस कर, अब आगे ना बता, ऐसा ना हो कि 2-4 लोग आ जाएं कि पीर साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो तो बोल दे ही नहीं। इसलिए ये इस तरह करामतों को ना कंपनी की मशहूरी का जरिया, हमारे सियासतदान हमारे बड़े लीडरान वो सब्ज़ बाग दिखा देते हैं। आप थोड़ी बातें करें, महदूद करें, मुख्तसर करें। देखें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से ताइफ वालों ने कहा था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग की तो सीरत में ये उन्वान भी हमें मिलता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको कल हुकूमत मिलती है तो हमें हिस्सा मिलेगा। अरब के लोगों का मिजाज था ना, उन्होंने हुजूर से कहा अगर कल कला हुकूमत मिलती है तो हम शरीक होंगे। तो हुजूर मुस्कुराए, और मेरे नबी पाक को हुकूमत मिलने का पक कितना ज़्यादा था कि मक्के से हिजरत कर रहे हैं, मदीना शरीफ अभी पहुंचे नहीं, रस्ते में सुराका बिन मालिक से कह रहे हैं किसरा के कंगन आएंगे। यानी हुजूर बता रहे हैं कि सुपर पावर भी सारी यहां आ जाएगी। हुजूर तो खंदक वाले दिन एक हथौड़ा मारते थे तो फरमाते थे रूम फतह हो गया,
دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ. لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے. فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی. فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کر دی. سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا. مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے. میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا. میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے. بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں. میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں. ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا. کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جی جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا. جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے. پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے. میں کہوں گا وہ شاعر ہیں، شاید کو توجہ کرے. اور مدینے والے نے جھوٹ بولا، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی. دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی. ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا. ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا. تھوڑی کر لیں باتیں، کو ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کو ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا.
بادشاہ نے پھر دہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا